अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह तू ही बेकसों का नासिर है, जिसे तू छोड़ दे उसका कोई मददगार नहीं। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि मुल्क भर में मजीद 1991 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद मरीजों की तादाद 29,465 हो गई। मजीद 21 मरीज चल बसे। अब तक 2,83,517 टेस्ट किए जा चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,341 टेस्ट किए गए, जिनमें 1,991 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। अब तक 2,83,517 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में 11,093, सिंध में 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509, बलूचिस्तान 1,935, इस्लामाबाद 641, आजाद कश्मीर 86 और गिलगित बल्दिस्तान में 430 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि कोरोना वायरस के बायस मजीद 21 अफराद लुक़्मा अजल बन गए हैं, जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की तादाद 639 हो गई है, जबकि 8,023 मरीज मर्ज को शिकस्त देकर घरों को भी जा चुके हैं। दुनिया में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 41 लाख से तजावुज कर गई। वबा में मुब्तला 2,80,000 से ज्यादा अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। दुनिया में मोहलिक वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद 14,41,478 हो गई है। अमरीका कोरोना से मुतासरा ममालिक में बदस्तूर सर फहरिस्त है, जहां तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 13,47,000 से भी बढ़ गई है। स्पेन में 2,62,000, इटली में 2,18,000 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि बरतानिया में 2,15,000 और रूस में 1,98,000 कोरोना के मरीज सामने आ गए हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि कोरोना के केसेस की असल तादाद बहुत ज्यादा होने का इम्कान है, क्योंकि बहुत से ममालिक में टेस्टिंग की शरह इंतहाई कम है। लॉकडाउन में नरमी से मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खबरदार करते हुए कहा कि मुल्क में कोरोना अभी उरूज की तरफ जा रहा है। लॉकडाउन में नरमी से बीमारी मजीद फैलेगी। कराची में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रहनुमा डॉक्टर इकराम, डॉक्टर केसर सज्जाद और डॉक्टर सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क में कोरोना वायरस की फैलती वबा को तशवीशनाक करार दिया। डॉक्टर इकराम का कहना था कि हमारी नजर में कोई एक बंदा भूख की वजह से नहीं मरा। पहले भी बताया था कि WHO ने कहा है कि लॉकडाउन सख्त करें। हमारी नजर से कोई एक भी बंदा भूख की वजह से नहीं मरा है। अगर उसकी डेथ हुई है तो बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से। डॉक्टर इकराम ने कहा कि वजीर आजम से कहते हैं कि साइंस की दुनिया को समझने की जरूरत है। लॉकडाउन में नरमी से बीमारी मजीद फैलेगी। हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। WHO के प्रोटोकॉल के खिलाफ चलना फायदेमंद नहीं। उन्होंने कहा कि मरीज एक से दूसरे अस्पताल में घूम रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है, जबकि PMA और दीगर सख्त लॉकडाउन और अवामी आगाही पर जोर दे रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना का फैलाव कराची में बढ़ेगा। लॉकडाउन है, लेकिन कहीं भी देख लें कोई पाबंदी नजर नहीं आती। कुछ तकसीम हो रहा है तो वहाँ भी जुलूस जमा है। हम मौजूदा लॉकडाउन से ही मुतमईन नहीं, अगर नरमी होगी तो न जाने क्या होगा। जनाब इमरान खान को ये इल्तमास कर रहे हैं कि ये साइंस की दुनिया है, इसको समझने की जरूरत है। ये एक दरवाजे खोल रहे हैं जिससे ये बीमारी, जिससे ये वबा फैलेगी। डॉक्टर केसर सज्जाद का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी से सूरत हाल खराब होगी। केस ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं और लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। दुनिया भर में केस कम होने पर लॉकडाउन में नरमी की जाती है। देखिए, जो दुनिया में यही होता है कि जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो आप लॉकडाउन बरकरार रखते हैं, जब नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं तो आप लॉकडाउन को रिलैक्स करना शुरू करते हैं स्टेप वाइज, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पाकिस्तान में हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब केसेस बढ़ रहे हैं
تو آپ نے لاک ڈاؤن کو کم کر دیا وچ از ویری ویری سیریس. ڈاکٹرز کا مزید کہنا تھا کہ 8 ہفتوں سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کورونا کیسز میں اضافہ ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ کورونا ابھی عروج کی طرف جا رہا ہے. لاک ڈاؤن کھولنا خطرناک ہوگا. لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وبا ختم ہو گئی. گھروں کو عبادت گاہ بنائیں، احتیاط کریں تو جلد وبا کو شکست دیکھ سکیں گے. ترجمان خیبر پختونخوا اجمل وزیر کہتے ہیں تاجر برادری سے بھی بات چیت چل رہی ہے. مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر احتیاط دیں. لاک ڈاؤن میں اگین نرمی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو گیا یا یہ وبا ختم ہو چکی ہے. یہ بالکل موجود ہے، اتنا ہی خطرہ ہے. جو بھی احتیاطی تدابیر ہے وہ ہمیں استعمال کرنے ہوں گے اور اس پہ اسٹرکٹلی عمل کرنا ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ ایک طرف ہم نے کورونا وبا کے خلاف اپنے عوام کو محفوظ بنانا. ہماری تاجر برادری سے بھی اس حوالے سے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور ہماری سرکاری لیول پہ ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے کہ جو بھی اس حوالے سے جو شاپس ہوں گے جو ہم کھولیں گے اس کے اوپر تاجر برادری کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. اور ہم پھر اس پہ کہیں گے بھی اگر جب مانیٹرنگ ہوگی تو اس کے اوپر ہم باقاعدہ سے وہ جو تاجر برادری ہے اس کے نوٹس میں بھی لے کر آئیں گے کہ یہاں پہ SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے وفاقی حکومت کے فیصلے سے متفق ہیں. کچھ فیصلے صوبائی صورتحال کے پیش نظر کر رہے ہیں. کہا کہ اپریل اور مئی میں کورونا تیزی سے پھیلنے کا بھی انہوں نے اعتراف کیا اور لاک ڈاؤن کھل تو رہا ہے مگر SOPs پر عمل درآمد ضروری ہے. عوام کی مدد سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے. لاک ڈاؤن کو جو ہے اس کو اسٹرکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر اسٹرکٹ نہیں کرتے تو پھر اس کے SOPs کو اس پہ عمل درآمد ضروری ہوگا. اور ٹیکنیکلی چونکہ SOPs کی امپلیمنٹیشن ہمارے لوگ جو بے روزگار ہو رہے ہیں لوگوں کی روزگار معیشت کمزور ہو گئی ہے. نیشنلی چونکہ ہمارا کمٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ نیشنل پالیسی نیشنل اسٹریٹجی اور نیشنل نیریٹو کے ساتھ ہی ہم مل کر کورونا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس ضمن میں ہم نے اب تک جتنے بھی فیصلے لیے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے لیے ہیں. سرکاری لیب سے مثبت آنے والا کورونا ٹیسٹ پرائیویٹ لیب میں منفی ہونے لگا. سرکاری لیب میں کام کرنے والا عملہ غیر تربیت یافتہ یا پرائیویٹ اسپتال مافیا پر سرکاری حکام کی نوازشیں شروع ہو گئیں. پاکستانیوں کی زندگیوں سے ہونے والے کھلواڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال جنم لینے لگے. پاکستان میں کوئی بھی شعبہ ہو، پرائیویٹ مافیا سرکاری اداروں کی نااہلی اور کرپشن کی گنگا میں خوب ہاتھ دھوتا ہے. تعلیم، خوراک، صحت، کوئی ایسا بنیادی شعبہ نہیں جس میں سرکاری اداروں کی نااہلی نے پرائیویٹ مافیا کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیا ہو. ایک کے بعد ایک اسکینڈلز نے پاکستانیوں کو نفسیاتی مریض بنا رکھا ہے. پاکستان کا محکمہ صحت بھی اسکینڈل کوئین کی طرح خبروں میں تر و تازہ رہتا ہے. ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہو یا غیر قانونی درآمد کا دھندا ہو، ہر میدان میں صحت سرکار کرپشن کی ندیاں بہا دیتی ہے. کورونا وائرس کے آنے پر سرکاری اداروں کی نااہلی نے ایک بار پھر سے رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں. سرکاری ہسپتالوں کی لیبارٹری سے مثبت آنے والے ٹیسٹ پرائیویٹ لیب میں منفی ہونے لگے. عوام پریشان ہیں. سرکاری لیب میں کام کرنے والے اہلکار نااہل، غیر تربیت یافتہ ہیں یا کرپشن کی ایک نئی داستان رقم کی جا رہی ہے. ایک نیا اسکینڈل پروان چڑھ رہا ہے. سرکاری لیب سے غلط رپورٹس بنا کر پرائیویٹ ہسپتال مافیا کی مارکیٹنگ اور آبیاری کی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کا کورونا ٹیسٹ پہلے سرکاری لیب سے مثبت آنا اور بعد میں پرائیویٹ لیبارٹری سے منفی آ جانا اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جس نے 2 دن تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو کام سے روک دیا تھا. اگر ملک کی عدالت عالیہ اس تضاد سے نفسیاتی طور پر مفلوج ہو گئی تو کورونا ٹیسٹ کے نام سے ہونے والے اس بھیانک مذاق سے عام شہری اور اس کے گھر والے کس کرب سے گزرتے ہوں گے جب گھر کے کسی ایک فرد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ جائے. معاشرے میں کورونا کے مریض کو اچھوت بنا کر اس کے تمام گھر والوں سمیت عزیز و اقارب اور دوستوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے میں مریض پرائیویٹ لیبارٹریز کی بھاری فیس ادا کر کے دوبارہ ٹیسٹ کرواتا ہے اور وہ رپورٹ منفی آ جاتی ہے. مریض کو تو شاید سکون مل جائے لیکن معاشرتی بائیکاٹ ختم نہیں ہوتا. تنہائی کا شکار
شکار خاندان خودکشی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ کوئی یقین نہیں کر پاتا کہ کون سی رپورٹ پر اعتبار کیا جائے۔ عوام پوچھتی ہے کہ حکومت کے احساس پروگرام میں پیسوں کے ساتھ سرکاری اور پرائیویٹ لیبارٹری مافیا کے ہرس اور طمع کی بھینٹ چڑھنے والے شخص کے نفسیاتی کرب کے لیے بھی کوئی امدادی پیکج ہے؟ کورونا وبا کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے اسکینڈل کو روکنے کی کوئی اسکیم یا کوئی منصوبہ تو ضرور ہوگا۔ وطن عزیز میں سرکاری اسکول ہوں یا سرکاری اسپتال، نجی اسکولوں اور اسپتالوں کے پابند سلاسل ہو چکے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز اور سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز نجی شعبے کے پھلنے پھولنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں کروڑوں روپے کی لیب مشینری، نتائج مشکوک، غیر تربیت یافتہ نااہل اور کام چور عملہ، پرائیویٹ بزنس چلاتے افسر۔ کورونا کی سرکاری رپورٹ نجی ہسپتالوں والے مسترد کرنے لگے۔ سرکاری ہسپتالوں کے ملازمین اور ڈاکٹر پرائیویٹ ہسپتالوں کے تنخواہ دار ایجنٹ۔ سرکاری ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو زبردستی پرائیویٹ ہسپتال میں بھیجا جاتا ہے۔ کمیشن بنانے کے لیے مریضوں کے غیر ضروری ٹیسٹ لے کر پرائیویٹ لیب سے کروانے پر اصرار کیا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں پرائیویٹ سکولز ہوں یا پرائیویٹ ہسپتال، رزلٹ ہمیشہ A+ ہی دیا جاتا ہے۔ سرکاری ہسپتال کی ٹیسٹ رپورٹ کے نتائج پرائیویٹ لیبارٹریز میں تبدیل کروا کر مریض کا اعتماد جیتا جاتا ہے۔ عوام کو آکٹوپس کی طرح جکڑے ڈاکٹر نجی ہسپتال میں عوام کی پسلیاں چٹک رہی ہیں۔ حکومتی محکمہ صحت میں بیٹھے کرپشن کے آکٹوپس چاروں طرف ٹانگیں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ عوام سوال کرتی ہے، کیا حکومت کے پاس کورونا کے زیر سایہ پلنے والے کرپشن کا آکٹوپس مارنے کا کوئی پلان ہے؟ معاون خصوصی کی فوج ظفر موج کے پاس کورونا کے ہر اول دستے کو شکست دینے کا کوئی پلان، کوئی منصوبہ تو ہوگا۔ عوام جانتی ہے دھندا ہے پر گندا ہے، اس کا سرپرست سرکاری بندہ ہے۔ سرکاری لیبارٹری سے گرفتار کرونا نجی لیب میں فرار ہو گیا۔ سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں پولیس اہلکار کے کرونا ٹیسٹ میں تضاد سامنے آ گیا۔ معاملہ کیا ہے، اس رپورٹ میں جانیے۔ تکنیکی خرابی یا کم علمی، کرونا ٹیسٹ کے عمل پر سوالات جنم لینے لگے۔ ڈسکا کے تھانہ سٹی میں تعینات پولیس اہلکار رضوان خان کے 2 مختلف لیبارٹری سے مختلف رزلٹ سامنے آ گئے۔ سرکاری لیب سے ٹیسٹ مثبت تو پرائیویٹ لیب سے ٹیسٹ منفی آ گیا۔ رپورٹ منفی آنے کے باوجود پولیس اہلکار کو قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ کرونا ٹیسٹ کے مختلف نتائج آنے پر تشویش کی لہر بھی دوڑ گئی۔ ڈسکا سرکل کے قرنطینہ کیے گئے دیگر 18 پولیس ملازمین نے بھی پرائیویٹ لیب سے ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ لڑنے والے فرنٹ لائن سولجرز کورونا کے نشانے پر آ گئے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صدر ڈاکٹر رضوان کنڈی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ جب سے کورونا کی وبا ملک میں پھیلی ہے، اس جنگ کے خلاف ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹافز فرنٹ لائن سولجرز بن کر ڈٹے ہیں۔ اسی طرح ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صدر ڈاکٹر رضوان کنڈی شروع دن سے ہی خیبر پختونخوا کی ڈاکٹر کمیونٹی کو کورونا کے خلاف لیڈ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان کنڈی نے پورے صوبے میں کورونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹروں اور طبی عملہ کے لیے حفاظتی لباس کا بندوبست کیا اور صوبے کے کونے کونے تک حفاظتی کٹس فراہم کی۔ صرف ڈاکٹر کمیونٹی نہیں بلکہ YDA خیبر پختونخوا نے ڈاکٹر رضوان کنڈی کے سربراہی میں صوبے کے غریب عوام اور مریضوں کے لیے ٹیلی میڈیسن سینٹر کا بھی اہتمام کیا، جو 45 دن سے مسلسل 24 گھنٹے غریب مریضوں کے لیے مفت علاج کے مشورے فراہم کر رہا ہے۔ اب تک ٹیلی میڈیسن سینٹر سے ہزاروں مریض مستفید ہو چکے۔ ڈاکٹر رضوان کنڈی نے پورے صوبے میں کورونا کے متعلق آگاہی پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا اور اپنے پیغام کو صوبے کے کونے کونے تک پہنچایا۔ ڈاکٹر کمیونٹی اور صوبہ خیبر پختونخوا کے ہیرو کو دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ وہ جلد صحتیاب ہو کر ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا کی ڈاکٹر کمیونٹی کو کورونا کے خلاف لیڈ کر سکیں۔ ڈاکٹر اسفند یار کہتے ہیں پورے ملک میں اب تک 700 سے زائد ہیلتھ کیئر ورکرز اور ڈاکٹرز متاثر ہو چکے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ فرنٹ لائن سولجرز کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے۔ ملک میں تقریباً 700 سے زیادہ ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس ہمارے کورونا کی وجہ سے انفیکٹ ہو چکے ہیں، جس میں میکسیمم ان لوگوں کی تعداد ان لوگوں کی ہے جو آئسولیشن وارڈ سے باہر کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پراپر PPEs نہیں ملی ہیں، ان کو پراپر ٹرین نہیں کیا گیا ہے، اور چونکہ ایسے پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں جو آئے کسی اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں، کسی اور بیماری کے لیے ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں، اور لیکن ان کو کورونا پازیٹیو ہوتا ہے، جو پھر ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس کو پھر انفیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے، میں حکومت وقت سے یہ ڈیمانڈ بھی ہم کرتے ہیں اور یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ ضرورت اس وقت ہے کہ آپ اپنے فرنٹ لائن سولجرز کو پروٹیکٹ کرو۔ پہلے لیاری جنرل اسپتال میں کالج اور اسپتال کا عملہ دستوں گریباں۔ لیاری جنرل اسپتال میں قائم آئسولیشن سینٹر تنازع کی وجہ بنا۔ واقعے کے بعد نرسز نے اسپتال میں احتجاج کیا۔
लियारी जनरल अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड किसके ज़ेर इंतजाम होगा? अस्पताल और शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज का अमला आमने सामने। मेडिकल कॉलेज से बरतरफ मुलाजिम को आइसोलेशन सेंटर को फोकल पर्सन बनाने पर अस्पताल का अमला सरापा एहतजाज है। बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। मरीजों और डॉक्टरों ने भागकर जान बचाई। वाक़े के बाद नर्सेज ने अस्पताल में एहतजाज भी किया और कॉलेज इंतजामिया को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। आज सुबह आए थे यहाँ पे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इसी दौरान जो ना ज़ेर जान बलोच उनके साथ जो पूरी इनकी टीम थी पुलिस की तरफ से वो आए थे। उन्होंने जो ना एक हमारे मतलब नर्सिस की वीडियो बनाना शुरू कर दी। अब जैसे ये उन्होंने वीडियो बनाया, हम लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि आप नहीं बनाओ, वीडियो नहीं बनाए। इसी दौरान जो है ना हम लोगों ने शोर करना शुरू कर बदमाशी करना शुरू किया। हम लोग भी उठे, हम लोगों ने जैसी वीडियो बनाना शुरू किया, मेरा मोबाइल उन्होंने छीन लिया। लियारी जनरल अस्पताल में इदारा बराए अमराज कल्ब के बालाई हिस्से पर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। आइसोलेशन वार्ड के तनाज़े पर अस्पताल में झगड़ा मामूल बन चुका है। मज़ाहिर सईद, सच टीवी, कराची। उधर कराची के हल्का एन 248 में जरूरतमंद अफराद में राशन बैग्स तकसीम किए गए। मुस्लिम लीग नून कराची डिवीजन के सदर इंजीनियर सलमान खान ने मुहिबुल्लाह खान के हमरा जरूरतमंद अफराद में 2000 राशन बैग्स तकसीम किए। मुस्लिम लीग नून कराची डिवीजन के सदर इंजीनियर सलमान खान ने कहा कि कोरोना के बायस लॉकडाउन ने हर तबके को मुतासर किया है। कारोबार बंद होने से सफेद पोश और मेहनत कश तबका परेशानी का शिकार है। उन्होंने मुश्किल की घड़ी में फलाही इदारों और मुखैर हजरात की काविश को काबिल सताइश करार दिया। माँ तो माँ होती है, उसका कोई नेबुल बदल खालिक कायनात ने पैदा ही नहीं किया। ऐसी माएँ भी हैं जिनकी तारीख आलम में मिसाल नहीं मिलती। सरजमीन करबला में उन माओं के हौसले को हमारा सलाम। खुदा की मोहब्बत देखना हो तो माँ की औलाद से मोहब्बत देखी जाए। एक माँ अपने इस्माइल को बचाने के लिए 7 बार सफा व मरवा के दरमियान दौड़ी थी। खालिक कायनात को माँ की यह मोहब्बत इतनी पसंद आई कि उसने फैसला किया कि माँ बेटे का ये वाकया रहती दुनिया के इंसानों के लिए जिंदा रखूंगा। इसीलिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। तारीख कुछ आगे बढ़ती है और फिर इसी सफर में एक मंजिल करबला है। यहाँ कुदरत खुद हैरान हुए जा रही है। मैदान करबला में मोहब्बत और उल्फत की पैकर माएँ हैं। आज उनको क्या हो गया है? हर खेमा में बेटों की दीनी इस्लाम की हिफाजत की खातिर कुर्बानी की तैयारी खुद माएँ कर रही हैं। हर माँ की ख्वाहिश है कि सबसे पहले जो फर्जंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो वो उसका नूर नजर हो। करबला का जो हर एक साहिब दिल कायल है, इसकी तबलीग में ज़ैनब का लहू शामिल है। यहाँ अली अकबर से कड़ियल जवान की वालिदा लैला हैं। यहाँ 6 माह के असगर की माँ भी है। इस माँ ने अजीम जहाद किया है। कमसिन नौजवान कासिम की माँ उम्मे फरवा है। यहाँ ओन मोहम्मद से बच्चों की माँ बीबी जैनब है। यहाँ हजरत वहाब कल्बी से जवान की माँ खुद से अपने बेटे को दूल्हा की तरह तैयार करके आई हैं। बुलंद हौसले मारिफत की ऐसी महराज, ये अमल सालिह की इंतहा, ये करबला की माएँ हैं। अज़्म जुरत की अजीम चट्टाने, दीन मुबीन की बुनियादों को मुस्तहकम करने वाली हस्तियाँ, मुआशरे में खवातीन के नए किरदार का रुख मुतय्यन करने वाली ये माएँ, बिलाशुबह रहती दुनिया तक ऐसी ही माएँ तरबियत औलाद के लिए बेहतरीन नमूना है। ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। सरापाए महरो मोहब्बत, औलाद की खातिर जिंदगी भर कुर्बानी देने वाली जज्बा एसार की अमली तस्वीर माँ। आइए सब मिलकर इस अजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश करते हैं। माँ कुदरत का अनमोल तोहफा। माँ वो हस्ती जो खूनी जिगर से औलाद को पालती है, अपनी औलाद की आराम की खातिर सुख चैन कुर्बान कर डालती है। एक रिश्ता है जमाने में मोहब्बत के लिए, प्यार जिसका नहीं दुनिया में तिजारत के लिए। दुनिया के मसाइबो आलाम के सामने औलाद के लिए फौलादी ढाल बन जाती है। खुद भूखी रहकर अपना नवाला औलाद को दे देती है। बाप का साया औलाद के सर से उठ भी जाए तो माँ औलाद को दरबदर नहीं होने देती। माँ वो हस्ती है जो ईसार किए जाती है, अपने बच्चों से फकत
प्यार किए जाती है। औलाद की खातिर बड़ी से बड़ी तकलीफ भी सह लेती है। जिंदगी भर भी खिदमत की जाए तब भी माँ के एहसानात का बदला नहीं चुकाया जा सकता। तर्जमा का गम कुरान भी समझाता है, माँ के कदमों में है जन्नत यही बतलाता है। माँ की अजमत इससे बढ़कर क्या होगी कि खालिक कायनात ने जन्नत भी उसके कदमों तले रख दी। मकबूजा कश्मीर का मौसम खराब है, मुझे पाकिस्तान का मौसम सुनाओ। मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को हर बुलेटिन में गिलगित, मुजफ्फराबाद और मीरपुर के मौसम की सूरत हाल शामिल करने की हिदायत कर दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं तज्ज़ियाकार फैज रहमान साहब से। फैज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैज साहब, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन भारत तो अपनी हजीमत से बाज ही नहीं आ रहा। भारतीय सरकार अभी भी यही काम कर रही है जिस तरह से मोदी सरकार ने अब यह कह दिया है कि मुझे मौसम के हाल बताओ, हर बुलेटिन में मौसम की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। क्यों भारत यह सब कुछ कर रहा है? देखिए, ये बहुत इनका अहमकाना ज़ाहिर एक रवैया है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब पूरी दुनिया एक मसाइल का शिकार है और खुद भारत की सब बहुत बुरी हालत है हर लिहाज से, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर बेपनाह मसाइल हैं, और गालिबन यही वो वजह है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि अपने अवाम की तवज्जो उन मसाइल से हटाकर पाकिस्तान को इस तरह से मसाइल क्रिएट किए जाएं बॉर्डर पर, ताकि लोग जो है पाकिस्तान को हवा समझें और अपने मसाइल से जो है वो नजरें हटा लें। ऐसा नहीं हो सकता, और ये इनकी बहुत बड़ी भूल है, और इन्होंने ये बहुत बड़ी एक गलती कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप ये भी देखिए कि आपको ये एक पैटर्न नजर आता है। इसके ज़ाहिर है कि उन्होंने जो कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत खत्म की, और उसके बाद से जो इनकी लीडरशिप है खुसूसन बीजेपी की, जो कि हिंदुस्तान से मुतासिर लीडरशिप है, इंतहा पसंद हिंदुआना सोच है, तो उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि न सिर्फ ये कि जो मकबूजा कश्मीर के मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए ये वहां पर यानी मजालिम को कम किया जाए, उसके बजाय उन्होंने कोशिश ये की कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर है पाकिस्तान की तरफ, और जहाँ के अवाम पूरी तरह से मकबूजा कश्मीर के साथ हैं, उस पर भी अपना हक जताए और दुनिया के सामने ये नक्शा पेश करे कि जैसे जो है वो ये कश्मीर कोई मसला ही नहीं है, वो कश्मीर हमारा अटूट अंग है, जो कि ज़ाहिर एक जबरदस्त झूठ बोलकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पर हमारा क्या रिस्पांस होना चाहिए। देखिए, ये असल जो बात है जो तशवीश की है हमारे लिए, हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे खित्ते के माशी हालात बशमूल पाकिस्तान के बहुत खराब हैं। पाकिस्तान को भी कोरोना का मसला दरपेश है। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है। हमारे वजीर आजम, वजीर खारजा और दीगर वज़रा इस बात का बार बार आदा कर चुके हैं कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो कोरोना वायरस के साथ पूरी तरह से जंग लड़ सके, और हम अल्लाह पर और अल्लाह की रहमत पर भी भरोसा कर रहे हैं। इस मौके पर भारत का ये जारहाना रवैया जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए सख्त तशवीश का बाइस है, और इसमें जरूरत इस बात की है कि कौम बजाय ये कि आपस में एक दूसरे से उलझने के छोटे छोटे मसाइल पर हम एक आवाज बनकर, एक कौम बनकर इस थ्रेट का मुकाबला करें, और कम से कम भारत को ये जरूर दिखाएं कि चाहे हमारे इस वक्त हालात जरा मखदूश हैं, हमारी इकॉनमी डाउन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को कोई मैरी नजर से देख सकता है। साहब, ये तो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि ऑपोजिशन जमातों के साथ हुकूमती जमात के जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन इसके बावजूद जब कश्मीर का मसला आता है तो तमाम एक पेज पर आ जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से मोदी सरकार ने कह दिया है कि मकबूजा कश्मीर के हालात तो खराब हैं, पाकिस्तान का मौसम दिखाओ, उससे पहले भी हमने देखा है कि मकबूजा कश्मीर में गैर फौजी और गैर इंसानी कार्रवाइयों के बावजूद दुनिया के सामने हकीकत आश्कार हुई है। तो क्या अब अपने मीडिया के जरिए मोदी सरकार झूठा प्रोपोगेंडा करना चाहता है कि वो ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है, एक बार फिर से झूठा प्रोपोगेंडा करने की कोशिश है भारतीय मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए? देखिए, भारतीय मीडिया तो मैं तो समझता हूं कि सिवाय एक जोक और मजाक के कुछ और नहीं है। हम लोग मतलब मैं वॉशिंगटन में बैठा हूं, यहाँ मुख्तलिफ हम दुनिया के चैनल्स देखते हैं, लेकिन जो वाहियात और जो बकवास दिन रात भारतीय मीडिया पर की जाती है और जिस तरह से चीखो पुकार करके लोगों से तवज्जो हासिल की जाती है,
اس کے بارے میں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دنیا میں اس کو کوئی کو سیریس لیتا ہے. یہ اپنے طور پر جو چاہیں کہہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیر انشاءاللہ ایک دن ضرور پاکستان بنے گا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ میرے کہنے اور ہمارے سمجھنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں اپنے عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے. ہم لوگوں کو ایک قوم بننا پڑے گا. ہم لوگوں کو یہ دشمن کو دکھانا پڑے گا کہ ہمارے جو بھی مسائل ہیں وہ آپس کی چیزیں ہیں، اپنے گھر کی لڑائیاں ہیں. لیکن اگر کوئی ہماری طرف کوئی بری نظر سے دیکھے گا، کوئی ہمارے لیے کوئی اگر اس کے جارحانہ عزائم ہیں، تو قوم اس کا مل کے مقابلہ کرے گی. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اتحاد اور یونٹی دکھائیں. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا اپنا اتحاد ہے، جس سے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. ان کا واحیات اور یہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، دنیا اس کی اصلیت جانتی ہے. دیکھیے، میں ایک عرصے سے ورلڈ میڈیا آبزرو کر رہا ہوں، واچ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اس کو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھارت کے بارے میں اتنے منفی آرٹیکلز، اتنی منفی رپورٹس دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا میں آئی ہوں. لیکن جب سے مودی سرکار آئی ہے اور مودی صاحب نے جو جارحانہ رویہ اختیار کیا، خصوصاً اقلیتوں اور مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں جرائم کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے ان کو سڑکوں پر مارا جا رہا ہے، جس طرح سے وہاں کھلی پولیس نے غنڈوں اور بدماشوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، وہ پراپر، میں یہ تو نہیں کہوں گا پوری طرح، لیکن بڑی حد تک دنیا کے میڈیا میں اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یہ اب یہ نہیں سمجھ، یہ بھارت یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنی ان حرکتوں سے مسلمانوں کو دبا لیں گے، پاکستان کو یہ کمزور سمجھ کر اس کو تنگ کریں گے. ان کا یہ رویہ ان کے اپنے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. وہ جو ڈھونگ رچایا ہوا تھا انہوں نے 70 سال سے کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں، ہم بڑی ٹالرنٹ اسٹیٹ ہیں، ہمارے پاس اقلیتیں اس طرح سے ہیں، وہ سب لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور اب دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ ابھی جو اس سال جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی ہے ریلیجیس فریڈم کی، اس میں بھارت کو انتہائی سخت الفاظ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے بھارت کا، اور کہا یہ گیا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، ان لوگوں کے جو اقلیتوں کے خلاف، جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں. تو یہ اس سے پہلے اتنے برے اور اتنے ہارش الفاظ میں نہیں ہوا تھا. تو یہ خود اپنا جو ہے اپنی بیسیکلی یہ سرکار، مودی سرکار اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، اور ان کو اپنا نقصان بہت جلد ان کے سامنے خود اور زیادہ سامنے آئے گا. ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ وہاں غریبوں اور بے گناہوں کا خون بہا کر، ان کو تنگ کر کے، ان کی جینوسائڈ کر کے خود پراسپر اور خوشحال نہیں رہ سکتے. صحیح. فیض الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اس وقت ٹیلی فونک لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار عدنان عادل صاحب. عدنان صاحب، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. مودی سرکار پاکستان کے خلاف ایک اور چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس وقت پوری دنیا ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے. مقصد صاف نظر آ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، چال تو کوئی نہیں ہے، ایک بچگانہ سی بات ہے. اور دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کا بھی ٹیمپریچر اور آب و ہوا کا بتایا جاتا ہے. اگر وہ بتا دیں گے تو کون سا فرق پڑ جائے گا. یہ تو صرف ایک ان کی بے وقوفی ہے. اصل میں مقبوضہ کشمیر میں مزاحمتی تحریک جو ہے گرمی شروع ہوتے ہی تیز ہو گئی ہے، اور ان کے ابھی آپ نے دیکھا تھا ایک کرنل اور ایک میجر اور ان کے 4 جو سپاہی تھے، وہ انہوں نے جہنم واصل کیا. مزاحمتی تحریک کے جو حریت پسند تھے، اس کے بعد سے انہیں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ پھر انہوں نے شہید کیا ریاض نائکو، جو کہ ایک بڑے حریت پسند لیڈر تھے مقبوضہ کشمیر کے. تو اب وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، یہ ان کی بے بسی کا اظہار ہے. پہلے تو وہ کہتے تھے ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے، اور وہ بالا کوٹ پر انہوں نے حملہ کیا جس میں انہوں نے ایک کوا اور 2 درخت گرائے، اور اس کے بعد وہ بار بار کہتے تھے کہ ہم اندر داخل ہوں گے، کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن ہوگا. لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے اندر وہ جو مزاحمتی تحریک تیز ہوتی ہے، وہ اس کا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف فوجی کارروائیاں کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. تو اب وہ اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں دیکھو کہ میں بڑا اسٹرانگ مین ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میں پاکستان کے
زیر انتظام کشمیر کا ٹیمپریچر بتا رہا ہوں، یہ کون سی بہادری ہے؟ وہ بتا رہے ہیں تو ہم بھی مظفرآباد، ہم بھی سری نگر کا ٹیمپریچر بتا دیں گے، جموں کا ٹیمپریچر اپنے ٹی وی پہ دکھا دیں گے. تو یہ صرف ان کو اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. اور مودی جو ہیں ان کا ایک امیج ہے کہ وہ بہت ہندوؤں کے بہت بڑے لیڈر ہیں. لیکن عدنان صاحب اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اب اس کے اگر حل کی بات کی جائے تو ابھی فیض صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. فیض صاحب نے یہ بات کی کہ پاکستان میں مزید متحد ہونے کے اس ٹاپک پر ضرورت ہے. ہم نے پاکستان میں عالمی سطح پر اس تحریک کو اٹھایا بھی، مدلل طریقے سے عمران خان صاحب نے جا کر بات بھی کی. کہاں پر ہم لیک کر گئے کہ ہمیں اس پر آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ عالمی دنیا مزید دباؤ ڈال سکے؟ دیکھیں جی، عالمی دنیا تو کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی، عالمی ضمیر تو سو رہا ہے. میڈیا میں ان کے آرٹیکل وغیرہ چھپ جاتے ہیں، رپورٹیں چھپ جاتی ہیں، لیکن چونکہ بڑے ملک، بھارت جو ہے بہت بڑا ملک ہے، ہم سے 6-7 گنا بڑا ملک ہے، اس کی ایک بڑی معیشت ہے، دنیا کے اس سے تجارتی تعلقات ہیں، خربوں روپے کی ان سے تجارت ہے، اربوں ڈالر کی تجارت ہے. وہ سودے خریدتے ہیں یورپ سے، وہ بہت بڑی منڈی ہے یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے. تو دنیا کے ممالک جو ہیں اپنا تجارتی مفاد دیکھتے ہیں، اصول شصول جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ دنیا کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گی، نہ کشمیریوں کا ساتھ دے گی. آپ نے کبھی دیکھا کہ فلسطین کا دنیا نے ساتھ دیا ہو، کشمیر پہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہو، چیچنیا کے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہو؟ یہ ایک تو کشمیریوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے وہ مسلمان ہیں. تو جو کرسچن ویسٹ ہے یہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا، اور ان کے تجارتی مفادات ہیں. آپ نے دیکھا عالم اسلام نے بھی ساتھ نہیں دیا کشمیریوں کا. انہوں نے تو بلکہ سعودی عرب نے تو وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس تھی، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی، وہ بلانے سے بھی انکار کر دیا. جب جنرل ادھر اقوام متحدہ میں ووٹنگ ہوئی تو ایران نے بھی نہیں اس میں ہمارا ساتھ دیا. البتہ یہ ہوا کہ ایران کے لیڈرز نے کچھ بیانات دے دیے تھے. تو بیانات دینے سے تو بھارت کے اوپر کوئی دباؤ نہیں پڑے گا. تو جو دنیا ایک ڈیسائسو ایکشن کر سکتی ہے کہ بھارت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالے، وہ تو دنیا نے ڈالا ہی نہیں کبھی بھی. 70-72 سال ہو گئے ہیں اس معاملے کو. تو ہمیں تو یہ صرف کشمیریوں کی آس اور امید پاکستان سے ہے. تو ہمیں اپنا جو معاملہ ہے وہ اس کو ان کی مدد جاری رکھنی چاہیے. ان کی مزاحمتی تحریک تیز ہو رہی ہے، ہمیں اس کی مکمل حمایت کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر ہم کشمیریوں کی مزاحمتی تحریک کی مدد نہیں کریں گے، بھارت کا ظلم ان پہ اور بڑھتا چلا جائے گا. بھارت جو ہے وہ اپنی ریاست کی طاقت سے اندھا دھند استعمال سے کشمیریوں کو کچلنا چاہتا ہے، اور اس نے اس کا وہاں کا خصوصی حیثیت اس لیے ختم کی ہے کہ وہاں پہ ہندوؤں کی آبادکاری کی جائے اور اس کی جو آبادی کا تناسب ہے وہ تبدیل کیا جائے. بالکل وہی پالیسی ہے جو اسرائیل کی فلسطین میں پالیسی تھی. تو ہمیں کشمیریوں کی مزاحمتی تحریک کی مکمل حمایت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے عدنان صاحب ساتھ ہی رہے گا. فیض صاحب، جس طرح سے عدنان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اقتصادی مفادات انسانی جانوں سے بالا تر ہو گئے ہیں، لیکن جو OIC ہے وہ تو اسلامی ممالک تنظیم ہے، اس کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے صحیح کہا عادل نے، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور اس میں جو لیکن ایک بات کی تھوڑا سا جو خود انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی، اور آپ کا سوال بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ کرسچن ویسٹ ہے اور مسلمان ہے اس لیے اس کی سپورٹ نہیں ہو رہی. خود آپ کے سوال میں یہ جواب مضمر ہے کہ OIC کے تمام ممالک بشمول سعودی عرب، انہوں نے UAE نے دیکھیے مودی کو اپنا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ بھی دیا، سعودی عرب نے اس کو ہمیشہ آنر کیا ہے. تو بات جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو مسلم ایشو میں اور کرسچن ایشو میں تقسیم کر کے دیکھیں. بات وہی ہے جو عادل نے اس سے پہلے کہی کہ جو معاشی مفادات ہیں دنیا کے وہ بھارت کے ساتھ زیادہ وابستہ ہیں. بھارت کو جو دنیا کے ممالک ہیں وہ ایک بڑی منڈی کے طور پر دیکھتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی مڈل کلاس ہے. لیکن دیکھیے یہ باتیں سب اپنی جگہ، لیکن ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ جب حالات بدلتے ہیں، ہوا کا رخ بدلتا ہے. جو ہم آج سے صرف 6 مہینے پہلے نہیں جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے، اب آپ وہ دیکھ رہے ہیں. آج آپ دیکھیے امریکہ میں یہاں جو حالات ہیں، کون سوچ سکتا تھا، کون کہہ سکتا تھا کہ ایک وبا آئے گی اور اس میں 80,000 لوگ اب تک، اور کچھ ہی روز میں وہ 1,00,000 لوگ ہو جائیں گے جو ایک وائرس سے ہلاک ہو گئے. اور امریکہ کی اکانومی میں اس وقت 3.5 کروڑ سے زیادہ ملازمتیں جا چکی ہیں.
اور یہ وہ ملازمتیں ہیں جن کے لیے لوگوں نے ان امپلائمنٹ انشورنس کے لیے اپلائی کیا ہے. اس کے علاوہ اور لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اس انشورنس کو کلیکٹ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں, تو وہ تو ان رپورٹڈ گئی ہیں. تو کروڑوں لوگ متاثر ہو گئے, ہزاروں لوگ, اور جو کہ اللہ نہ کرے کہ لاکھوں تک تعداد پہنچ سکتی ہے. تو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, ہوا کا رخ بدلتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ بھارت امریکہ نہیں ہے, بھارت چین نہیں ہے, بھارت برطانیہ نہیں ہے. بھارت ایک ابھی بھی انتہائی غریب اور ابھی ترقی پذیر ملک ہے. انہوں نے اپنے طور پر ضرور بہت بڑا اسلحہ جمع کر لیا ہے اور لوگوں کو بھوکا رکھ کے بہت زیادہ فوجی طاقت حاصل کر لی ہے, اور اس کے بل بوتے پر وہ اپنے کشمیری مظلوم لوگوں کو وہاں پر ظلم کر کے ان کو چپ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی, اور مجھے پورا یقین ہے کہ معاملات بدلیں گے. لیکن اور اس میں دیکھیے یہ دو باتیں ہیں, اور میں اس میں آج شاہ محمود قریشی کا بیان پڑھ رہا تھا. انہوں نے جو کہا کہ, اور خود وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کہی ہے کہ بھارت اس پورے معاملے کو آگے بڑھا کر کوئی مس ایڈوینچر کر سکتا ہے, اور پاکستان میں کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کر سکتا ہے, اور دنیا کو اس کے لیے خبردار رہنا چاہیے. تو یہ حالات ہم اس کو صرف یہ کہہ کے اس کو رد نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی معمولی احمقانہ کوشش ہے. اس کو سنجیدہ طور پہ لینا چاہیے, اور میں جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت آپ کو شدید قومی اتحاد کی ضرورت ہے. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اکٹھا ہو کر ایک پیغام دیں کہ قوم ہماری ایک ہے, اور واضح طور پر ایک پالیسی اختیار کیا جائے, ایک نیریٹو بیان کیا جائے جس پہ پورا کنسنسس موجود ہو. اور اپوزیشن پارٹیز, چاہے چھوٹی بڑی تمام پارٹیز, تمام لوگ پاکستان کے, ہر ایک کی زندگی, ہر ایک کا معاشی مفاد, ہر ایک کے خاندانی مفاد اس وقت جو بارڈر پہ سچویشن ہے اس سے وابستہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں حالات مزید بگڑتے ہیں اور بھارت کچھ مس ایڈوینچر کرتا ہے تو پاکستان کا ہر شخص متاثر ہوگا. اور ہم کو یہ سمجھنی چاہیے بات کہ ہم اگر ایک نہیں ہوں گے اور آپس میں ایسی چھوٹی موٹی لڑائیاں کرتے رہیں گے, ایک دوسروں پر لان تان کرتے رہیں گے, تو یہ میسج ویکنس کا اور کمزوری کا میسج ہے جو لوگوں کو, دنیا کو ملے گا, اور یہ ہرگز نہیں جانا چاہیے. صحیح. ہمارے ساتھ تجزیہ کار فیض الرحمان صاحب اور عدنان عادل موجود تھے. آپ دونوں کے وقت دینے کا بہت شکریہ. ادھر خانیوال میں افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے. عبدالحکیم روڈ پر مسافر وین ہیڈ سے دنائی میل سے لنک میں جا گری. شیخو پورہ سے میاں چنو آنے والی کیری وین میں 4 خواتین سمیت 9 افراد سوار تھے. ریسکیو حکام نے 9 افراد کی لاشیں نکال لی. خانیوال میں افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا. عبدالحلیم روڈ پر مسافر وین ہیڈ سے دنائی میل سے لنک میں جا گری. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے طاہر عباس سے. طاہر, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہے جس کے نتیجے میں 10 افراد جہاں بحق ہو گئے ہیں. شیخو پورہ سے میاں چنو آنے والی لاپتہ کیری وین 24 گھنٹوں کے بعد میلسی کینال لنک سے برآمد ہو چکی ہے. وین میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد موجود تھے. وین میں موجود 6 خواتین 2 بچوں سمیت 10 افراد ڈوب کر جہاں بحق ہوں گے. عین شاہدین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے وین گزشتہ رات سے 2 بجے رات میلسی کینال لنک میں گر گئی تھی. 18 گھنٹے تک لاپتہ وین کے لواحقین اپنی مدد آپ کے تحت ڈھونڈتے رہے. ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے گزشتہ رات لواحقین کی دہائی پر انتظامیہ اور پولیس حرکت میں آ گئی تھی. ریسکیو 112 نے رات کو آپریشن کرنے سے انکار کر دیا تھا. لواحقین نے پرائیویٹ غوطہ خوروں کی مدد سے امدادی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی تھی. پرائیویٹ غوطہ خوروں نے وین نہر سے نکال لی ہے. طاہر, بہت شکریہ آپ کا, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. پوری کائنات میں اگر کسی چیز کا کوئی نعم البدل نہیں تو وہ صرف اور صرف ماں ہے. اس معاشرے میں کچھ ایسے بد نصیب افراد موجود ہیں جو ماں جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے بھی اس نعمت سے محروم ہیں. ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کی خاطر اپنی زندگی ختم کر لیتی ہے تاکہ اس کی اولاد کامیاب ہو جائے اور کسی قابل بن جائے. مگر معاشرے میں کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو قدموں تلے جنت رکھنے والی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آئیے ان ماؤں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو صاحب اولاد ہونے کے باوجود بھی بے اولادی کی زندگی گزار گئی ہیں. ماں ایک ایسا لفظ ہے
जिसे सुनते ही जहन में शफकत, खुलूस, सब्र और कुर्बानी से भरी एक हस्ती का ख्याल उभरता है। कायनात के मुसव्विर ने खूबसूरत जज्बों को माँ का रूप देकर इस दुनिया में भेजा है, लेकिन कुछ ऐसी बदनसीब औलादें भी हैं जिन्होंने अपनी जन्नत को अपने से दूर कर दिया है। कुदरत का वो तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, वो सिर्फ माँ है। जी हाँ, ये ताहिरा खातून है जो जवान बेटों के होने के बावजूद भी ओल्ड एज होम में जिंदगी गुजार रही हैं। हम बड़े वाले के पास थे ना, तो बड़ा वाला कह रहा था बहू कि आप उसके पास जाइए, छोटे पास। फिर छोटे पास गए तो उसने कहा बड़े पास आइए, हम कैसे करते हैं, हम लोगों को कर नहीं सके ना, कवर कलाम कर लेते। अल्लाह ने हमें ये घर दिलवा दिया बेटा, तो हम इसके अंदर आगे में कह रहे हैं लोगों से कहा। अनीस, फातिमा और शाहबानो भी अपने बच्चों को याद करते हुए आबदीदा हो गई। और औलाद को अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, उन्हें प्यार और मोहब्बत से अपने पास रखना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी औलाद को पाला पोसा बड़ा किया, तो उन्हें यही उम्मीद होती है कि वो हम भी अपनी औलाद के सहारे जिंदगी गुजारेंगे। मगर जिनके साथ ऐसा नहीं होता तो वो अफसोस की बात होती है। याद आती कि बेटी बेटा भावे कितना इंसान खुश रखे, फिर भी अपनी लाभ चाहती। फिर मेरा इतना सहारा मुझे दिया थे, अब मैं ये बेटी मेरी यही बेटी है, वो मुझे अब भूल गई बेटी। ओल्ड एज होम की सरबराह शगुफ्ता सबा ने इन बदनसीब और नाफरमान बच्चों को पैगाम दिया कि जो माँ जैसी हस्ती को घरों से निकाल देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें भी ऐसे वक्त का सामना करना पड़े। मैं यही कहना चाहूँगी कि वो औलादें जो अपने वालिदैन को अपने घरों से निकाल देते हैं, ख़ास तौर पे माँओं को, माँ जैसी हस्ती को जिनके कदमों तले जन्नत है, ये सब लोग जानते हैं। वो सिर्फ अपना बुढ़ापा सोच लें कि एक वक्त उन पर भी आना है, यही वक्त उन पर आएगा तो सेम यही चीज उनके साथ भी दोहराई जाएगी। कहते हैं ना, माँ ठंडी छाँव की मानिंद है। इसकी शफकत का एहसास जिंदगी के हर मोड़ पर होता है। इस अजीम हस्ती से मोहब्बत के लिए एक दिन तो क्या सारी जिंदगी मुख्तस कर दी जाए तो भी कम है। कहते हैं माँ दुनिया तो दुनिया मौत की आगोश में भी सो जाने के बाद अपनी औलाद के लिए दुआ गो रहती है। इन तमाम चीजों के बावजूद बदनसीब हैं वो बच्चे जो जीते जी अपनी माँ को मार देते हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।